میں تو پورے ملک میں گلی گلی کوچے کوچے قریہ قریہ شہر شہر یہ پیغام پہنچا پہنچا کے تھک گیا کہ بھلے لوگوں علی کو علم کی صفوں میں تو ڈھونڈو ہی نہیں، شاید میں بھی ڈھونڈتا، لیکن جب سے آواز وحدت کی یہ باز گشت سنائی دی ہے کہ ناؤ دے علی مظہر العجائب، بلا لے اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، اس دن کے بعد میں نے علی کو علم میں نہیں عجائبات میں ڈھونڈا ہے۔ اور جس کے پاس بھی بھائی علی میں گیا، جاہل کے پاس، عالم کے پاس، صحابی کے پاس، موالی کے پاس، امتی کے پاس، نبی کے پاس، علی کے غیروں کے پاس، خود علی کی اولاد کے پاس، علی کے چھوٹوں کے پاس، علی کے بڑوں کے پاس، جب علی کا سوال آیا تعجب کا شکار ہر کوئی ہوا۔ میں نے تو جس کو دیکھا وہی تعجب کا شکار۔ بہت سی باتیں آپ حضرات کے دماغوں میں ہوتی ہیں، صرف آپ توجہ نہیں فرماتے۔ میں پہلے علی کے نوکروں کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ تمام نوکروں میں سب سے زیادہ قرب ہے جناب قمبر کو، تو اس سے پوچھوں، میں نے دیکھا وہ تو تعجب میں نقش دیوار تھا۔ قمبر تو کیوں تعجب میں ہے، تم کیوں حیرت زدہ؟ کہا غضنفر یہ کل کی بات ہے، میں گیا دروازے پہ، دق الباب کیا، جناب فضا اندر سے آئیں، میں نے پوچھا اینا مولا یا، میرے مولا کہاں ہے؟ عام آدمی نہیں، سید مرتضی علم الہدا نے لکھا اس واقعے کو، اور اسے علم الہدا کا لقب امیر کائنات نے بخشا۔ فضا کہتی ہے فی السما، آسمانوں پہ، آسمانوں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ یقسم الارزاق، رزق بانٹنے گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ قمبر کہتے ہیں میں خون کھولنے لگا، غصہ آ گیا، میں نے کہا اقول مولا یا ما سمیت من هذه الکافرہ، جو کچھ اس کافرہ سے میں نے سنا ابھی مولا آئے تو کہتا ہوں۔ چونکہ غصہ تھا، کھول رہے تھے، قدم نہیں ٹک رہے، چلتے 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 شہر سے باہر، مدینے کے باہر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ علی کے ہاتھ میں بیلچا، باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ غصہ دو چند ہو گیا، دور سے آتے ہوئے دیکھا مولا نے، خندہ نیم لب سے فرماتے قمبر رخسار دہک کیوں رہے ہیں؟ کسی ناتواں پہ غصہ آ رہا ہے، مولا غصہ نہ آئے، آپ نے سبشن کو اتنا منہ چڑھا لیا کہ آپ غلو کرنے لگی۔ قمبر کیسا غلو؟ مولا میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کہہ رہی تھی آسمانوں پہ ہیں، رزق بانٹنے گئے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں شک ہے کیا؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا اس بات کا؟ مولا یقین کیسے کروں، آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، آسمانوں پہ کیسے گئے؟ بس یہ کہنا تصویر قدرت پہ غضب کی لکیریں ابھری۔ فرماتے میرے لہجے کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ادنا منی، میرے قریب آ، مسا علی عینہ ہے، بلا تشبیہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کھول کے دیکھ۔ دیکھا ہواؤں میں علی، فضاؤں میں علی، کسی آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے، کہیں ڈیوٹیاں لگا رہا ہے، کہیں چھٹیاں دے رہا ہے، کائنات کے پورے ظرف میں ہے، مسجد میں محمد کی حضوری میں، صحن میں بطول کے پاس، حسنین کے پاس، قمبر کے سامنے کھڑا مسکرا بھی رہا ہے۔ پھر میں پورے صحابہ کے مجلس میں چلا گیا، چلو یہ ایک ہے، وہاں پوری بزم حیران تھی۔ بھائی کل 40 گھروں میں بلایا گیا، 40 جگہ پہ تھا، ہم تو اس تعجب سے فارغ نہیں ہو رہے۔ آگے بڑھا، جبریل تو بتا، یہ بشر ہے، بشر کا کام ہے جلدی تعجب میں آنا۔ کہا بھائی میری مت پوچھ، میری مت پوچھ، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں تعجب بالا ہے تعجب، حیرت بالا ہے حیرت، عبرت بالا ہے عبرت، بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ عبرت کی منزل ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کیا زندگی گزر گئی ہزاروں برس، میں اپنے آپ کو بڑا امین سمجھتا تھا، آدم کے پاس پیغام لاتا، نوح کے پاس، موسیٰ کے پاس، سب کے پاس، 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس، 313 رسولوں کے پاس، اینٹتا پھرتا تھا کہ خاتم النبیین کے پاس۔ ایک دن مجھے فخر محسوس ہوا کہ اگر میں کلام نہ لاتا تو قرآن کیسے ملتا؟ پتہ نہیں یہ دل کی کیسے بوجھتے ہیں۔ کتاب الواحدہ میں لکھی ہوئی یہ حدیث دیکھ لینا۔ بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں نہ ہوتا تو قرآن کیسے پہنچتا؟ دستار باندھ رہے تھے رسول، بلا تشبیہ ہاتھ وہیں رک گئے۔ جبریل قرآن کہاں سے لیتا ہے؟ حجاب وحدت سے آواز آتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے پردے کے اندر کون ہے؟ خدا؟ قبلہ میں کیا جانوں؟ اس مقام وحدت کہلاتا ہے۔ کبھی جانے کا موقع بھی ہوا، حضور آپ کو تو علم ہے، سدرہ سے آگے بڑھوں تو جل مروں، میں تو سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا، پر میں آج میری اجازت ہے چلا جاؤ۔ کل جو اسی رسول سے کہہ رہا تھا لو دھنو تو انمولت اللہ ترک، تو اگر بال برابر آگے بڑھا تو جل مروں گا، بس آج کہنے کی دیر تھی۔ شیخ پر ملکوتی پہ زور دے کہ یہ جا اور وہ جا، مجھے سنا رہا ہے جبریل کے جا کے ادھر، میں نے جھٹ سے پردہ ہٹایا اور ایسے پردے ہٹے کہ 14 طبق روشن، سارا ناز دھرے کا دھرا رہ گیا، سارا غرور خاک میں مل گیا۔ کیا میں مقام خدا سمجھ رہا تھا، وہاں علی بیٹھا ہوا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہ کیا عبرت ہے، ایک بھیج رہا ہے دوسرا لے رہا ہے۔ میں نے کہا چلو جبریل وہ سید الملائکہ ہے، یہ بھی خادم ہے، گھر والوں سے تحقیق کی جائے اور عام اولاد سے نہیں۔ سبت اکبر علی کے ولی عہد جناب حسن کی خدمت میں گیا، مولا آپ جیسے علی امام ویسے آپ امام، جیسے علی ولی ویسے آپ ولی، جیسے وہ حجت ویسے آپ حجت، آپ تو یقیناً کبھی عبرت کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہا ایک موقع پہ میں بھی ہوا، کہ ایک موقع پہ مجھے بھی حیرت ہوئی۔ کیا؟ مجھے وصیت کی گئی تھی میرا تابوت فلاں ناقہ پہ سوار کر کے وادی السلام کی طرف چلنا،
سامنے ایک نقاب پوش سوار آئے گا, بلا تشبیہ وہ ہاتھ پھیلائے گا, مہار رکھ دینا, سوال نہیں کرنا کہ کون ہو تم. بہت اچھا بابا, مختصر کر رہا ہوں, بات آپ کے سامنے ہے. میں نے مہار دی, 3 قدم پلٹا, پھر میں نے کہا ایھا القادم قف علی مکانتک, جانے والے رکنا, من انت, کون ہے تو؟ تمہیں بابا کی وصیت یاد نہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں حجت اور محجوج کا رشتہ ہوتا ہے. وقت کی حجت نے مجھے حکم دیا تھا, میں نے حجت ماضیہ کا حکم پورا کیا, تمہیں مہار دی, پلٹ پڑا, اس کا حکم پورا. اب میں حجت ہونے کے ناطے حکم دے کے پوچھتا ہوں, من انت, تو کون ہے؟ اب میرا بحیثیت حجت کے حکم ہے کہ کون ہے تو؟ تو جناب حسن فرماتے ہیں فکشف النقاب فاذا امیر المومنین, نقاب پوش نے نقاب الٹا تو علی تھے. تو فرماتے ہیں میں تعجب زدہ ہو کے رہ گیا, اور میں نے کہا بابا جنازہ بھی آپ کا, لینے والے بھی آپ. تو حیران پن فکرہ کہا تھا میرے بابا نے کہ یا ابا محمد لو تموت نفس الا ويشهد ابوك فكيف لا يشهد على جنازته. حسن بیٹے, جب تیرے بابا کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, شمال میں مرے یا جنوب میں, شراب میں مرے یا سریا میں, ہر ایک کی میت پہ علی آتا ہے, تو اپنے جنازے پہ کیوں نہ آئے؟ جس کے پاس بھی میں گیا وہی تعجب کا شکار, وہی مبتلا حیرت. میں جستجو میں تھا, جناب سلمان پہ نظر پڑی, غضنفر کہاں مارا پھر رہا ہے؟ یا سلمان یا حضرت, میں علی کے بارے میں تعجب کی جستجو کر رہا ہوں, کس کس کو تعجب ہوا اس کی ذات پہ؟ تو چھوڑ دے یہ سفر, تعجب ہی تعجب میں خرچ ہو جائے گا اور ملتان والے مجلس نہیں سن سکیں گے. بھئی کیوں؟ تو دیکھ بس فیصلہ تمہیں سنا دوں, اس کے بعد جی میں آئے تو بے شک سفر کرنا. کیا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, اور تو جانتا ہے میری 600 سال کے قریب عمر ہے, حضور یہ تو میں نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آپ اوصیاء عیسیٰ میں سے ہیں, پر میں بس کچھ ہی برس کم ہے 600 سال میں. میں بیٹھا ہوا, نیچے علی بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پہ, کھجوریں تناول فرما رہے تھے بلا تشبیہ, کھجور کھا لیتے, گٹھلی مجھے مار دیتے. ایک لگی میں نے برداشت کی, دوسری لگی میں پی گیا, تیسری آئی میں نے کہا یا علی تم واضح ہونی وانت حدیث السن وانا شیخ کبیر. یا علی مجھ سے مذاق, تو کل کا نوجوان لڑکا, میں 650 برس کا شیخ کبیر, مجھ سے مذاق. بس میرا یہ کہنا تھا. علی فرماتے اچھا تو بڑا بزرگ ہے, نسیتا دشت ارجن, دشت ارجن بھول گیا ہے. میں حیران, حالانکہ کہتا ہے یہ 300 برس پہلے کا واقعہ تھا کہ دشت ارجن میں مجھ پر شیر نے حملہ کیا. میں نے کہا پروردگار اے رب محمد کے صدقے مجھے بچا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, بلایا خدا کو تھا, آیا علی. بس میں اسی عبرت میں تھا کہ بلایا خدا کو, علی کیوں آئے؟ آواز قدرت غضنفر کیوں بھول گیا ہے؟ ابھی تو آیت پڑھ کے مجمع کو سنا رہا تھا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, میں گمراہ کرنے والے کو مددگار نہیں بناتا, ولی کو بناتا ہوں. اس نے میرا ذاتی کام نہیں کرنا ہوتا, پکارتے تم ہو, جاتا یہ ہے, مدد میری ہوتی ہے. بات لمبی تھی کہ میں نے اس سوار کو ایک گلدستہ دیا, میں نے کہا یا علی نشانی, بلا تشبیہ ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا, گلدستہ نکال کے دے دیا. پہچانتا ہے؟ کہتا میں نے گلدستہ لیا, پہچانا, گلدستہ تو وہیں گر گیا. میں بھاگا بزم نبوت کی طرف, ہانپتا پہنچا, یا رسول اللہ العجب, تعجب ہے. سلمان کس پر؟ علی پر. کیوں؟ نوجوان 300 برس پہلے کا واقعہ, اور یہی تھا میری مدد کرنے والا, تو کیوں تعجب نہ کروں؟ توجہ, رسول مسکرا کے فرماتا یا سلمان رأیت من علی اعجب منک, تجھے کیا تعجب ہوا ہے؟ میں نے تو علی سے ایک ایسی بات دیکھی کہ اس سے بھی زیادہ تعجب ہوا تھا. آپ کو کیا تعجب؟ فرمایا میرا تعجب شب معراج تھا. آپ کا تعجب کیوں؟ میں نے ام ہانی کے گھر, علی کی ہمشیرہ کے گھر وضو کیا, میں نے کہا یا علی نم علی فراشی, میرے بستر پہ سو جا. میں نے ہاتھوں سے سلایا, سامنے سو رہا تھا, جبریل میرے سامنے براق لایا, اس طرف علی, ادھر براق, درمیان میں براق, اس طرف میں نے رکاب میں قدم رکھا, زین میں بیٹھا, الوداعی نظر ڈالی علی پہ, علی سے نگاہیں میری چار ہوئیں. ولایت نے مجھے مسکرا کے دیکھا, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. میں بجلیوں کے مجموعے پہ سوار تھا, میں نے براق کی بانگ اٹھائی, سم چھوڑتے تک مجھے اپنی نبوت کی قسم, ذات واجب کی قسم, بستر پہ تھا. بس ادھر قدم اٹھے, علی نے کروٹ دوسری طرف لے لی, میں اطمینان سے چلا, سو رہا ہے. بس میں ہواؤں میں تھا کہ دیوار ہوا پر علی کی پھٹی ہوئی نالین کی چرچراہٹ سنائی دی. مجھے پھٹی ہوئی نالین کی چرچراہٹ سنائی دی. میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ ابھی بستر پہ تھا جسے پیچھے چھوڑا, اب ہم سے بھی آگے. تو شیپر ملکوت پہ زور دے, میں براق پہ بیٹھا ہوں, بجلیوں کے مستر پہ, یہ پیدل ہم سے آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے ایڑ لگائی براق کو, میں پہنچا فضا میں, وہ پہنچ گیا پہلے آسمان پر. جس آسمان سے گزرتا ہوں علی کا پتہ پوچھتا ہوں, فرشتے کہتے ہیں ابھی جا رہا ہے. میں جہاں سے گزرا یہی رپورٹ ملی, ابھی جا رہا ہے. میں پہلے پہ پہنچا, وہ دوسرے پہ.
मैं दूसरे पे, वो तीसरे पे, मैं तीसरे पे, वो चौथे पे, मैं चौथे पे, वो पांचवें पे, मैं पांचवें पे, वो छठे पे, मैं छठे पे, मैं सातवें पे, मैं सातवें पे, वो हिजाबात पर, मैं हिजाबात पर, वो अर्श पर, मैं अर्श पर, वो कुर्सी पर, कुर्सी पर, लोह कलम सबको अबूर किया, हत्ता कि मैं हिजाब वहदत के बाहर था कि इसकी अंदर से आवाज आ रही थी, अब्दी फस्तमे लिमा यूहा। कहते मैं ताज्जुब का शिकार हुआ, मिलने आया था खुदा को, टकराना पड़ा अली से। और मुल्तान वालों, मैं खैर खा हूं तुम्हारा, मेरी तरफ से दोस्ती का इजहार समझना। मैं नहीं चाहता कि कोई अली और वलीउल्लाह पढ़ के बदनसीबी की फिसलन से फिसल के जहन्नम में जा गिरे। खुदा की कसम, देखो मोहम्मद मुस्तफा जैसी अजीम हस्ती को तवक्को खुदा की होती है, मिलता अली है। जब महबूब खुदा को खुदा के बदले अली मिलता है, तेरे लिए खुद खुदा कैसे उतरेगा आसमानों से? और इसकी तशरीह जनाब अमीर ने लफ्ज़ों में की, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मैं वो हूं कि अल्लाह ने अपना नाम, खुदा ने अपना नाम मुझ अली को हिबा किया। और फरमाते लौ शहिल्लो ले आहोदिन बाउदी, और मेरे बाद किसी के लिए हलाल नहीं, चाहे नबी है, वली है, वसी है, कोई है, सिवाय मेरे किसी के लिए हलाल नहीं खुदा का वो नाम लेना। बात ताज्जुब से शुरू हुई थी और देख लो इस वक्त सारे चेहरे हैरत ज़दा हैं। ये सबूत है। नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, ये अली की हकीकत के दबदबे की दहशत का असर है। क्यों ऐसा ना हो? फरमाया मेरे अलावा किसी के लिए हलाल नहीं वो नाम लेना, क्योंकि अल्लाह ने वो नाम मुझे हिबा किया। ओ बाबा, नाम लेना बड़ी बात होती है। देखो, एक है गजनफर का कौम, एक है गजनफर का नाम। मेरा काम कोई ले सकता है, मेरा शागिर्द ले सकता है, मेरी औलाद ले सकती है, मेरे हम असर ले सकते हैं, और जो काम मैं करता हूं और भी सैकड़ों करते हैं ना, लेकिन मेरा नाम तो मेरा ही है ना। किसी से नाम लेना मजाक नहीं होता। अगर मैं किसी को अपना नाम दे दूं, गोया खुद बेनाम हो जाऊं। जो इतनी बड़ी जादू भरी हकीकत का मालिक है, जो वाहिद ला शरीक से नाम ले सकता है, वो अल्लाह से काम नहीं ले सकता। मर्जी है जमाने की, इख्तियार है दुनिया को कि चाहे तो अली की दहलीज जलालत माप पे झुक कर इससे मांगे, खुदा को राजी करे, मां का नाम रोशन करे। और इख्तियार है बंदों को कि झूठी शैतानी वहदत का सहारा लेकर अली को नाराज करे, मां का गिला करे। के पापोशे अली चाट गजनफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।